العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 29ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس میں ہم نے سورہ ملک یعنی 29ویں سپارے میں سورہ ملک پوری، پھر سورہ قلم، سورۃ الحاقہ، پھر سورۃ المعارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر اور سورہ قیامت، سورہ دہر اور سورہ مرسلات، یہ سب صورتیں اس میں پڑھی گئی ہیں۔ ہم سورۃ الملک سے ہی آج کے درس کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب کے ساتھ، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے، بدلہ ہے۔ غیب کے ساتھ ڈرتے ہیں مراد پوشیدگی کے اندر، تنہائی کے اندر۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ہم ایک چیز کو خوف خدا کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا میں بد نگاہی نہیں کر رہا ہوں، کیوں جی اللہ کا خوف ہے، میں چوری نہیں کر رہا ہوں، کوئی بے احتیاطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا خوف ہے۔ لیکن حقیقتاً اس میں صرف اللہ کا خوف ہی کار فرما نہیں ہوتا، بلکہ مخلوق کی طرف سے گرفت کا احساس، ان کی طرف سے مذمت کا خوف، ان کی نگاہوں میں اپنے امیج کے گر جانے کا خوف، ان کی تنقید کا خوف، اپنی بدنامی کا خوف، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں کسی برائی سے روکتی ہیں۔ لیکن جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے اس وقت حقیقی امتحان شروع ہوتا ہے کہ اب وہاں پر کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں کہ جس مخلوق کے خوف کی وجہ سے انسان گناہ چھوڑے۔ ہاں اگر کیمرہ وغیرہ لگا ہو تو پھر تو وہی صورتحال ہے جیسے پبلک کے سامنے ہے، لیکن جہاں کیمرہ بھی نہ ہو، کوئی کیم بھی یوز نہیں ہو رہا، وہاں پر فقط اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہوگا تو انسان گناہ سے بچے گا۔ اس لیے خاص قرآن عظیم میں اس مقام پر اس چیز کا بھی ذکر ہوا کہ جو اپنے رب سے تنہائی میں بالکل خلوت میں بھی ڈرتا ہے اور وہ کوئی گناہ یا خطا نہیں کرتا تو وہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا اور اس کے لیے آخرت میں اجر کبیر ہوگا۔ یہ سورۃ الملک تھی، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، عذاب قبر دور ہو جاتا ہے، یہ شفاعت کرے گی۔ لیکن جہاں پر بھی یہ فضیلتیں ذکر ہوئی ہیں وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا لفظ ذکر کیا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ جیسا حدیث میں آیا جب ہم ویسا ہی عمل اختیار کریں گے تبھی وہ فضیلت ملے گی، کیونکہ عبادات میں قیاس نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں اپنے تمام دیکھنے والے اور سننے والے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، بعض اوقات ہم ایک آدمی پڑھتا ہے باقی سنتے ہیں تو یقیناً پڑھنے والے کو تو یہ فضیلت ملے گی جو حدیثوں میں آئی، لیکن سننے والے کے لیے آپ اور میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہیں بھی وہ فضیلت حاصل ہوگی جو نبی کریم نے بیان فرمائی، کیونکہ نبی کریم نے سننے والوں کے لیے وہ بیان نہیں کی۔ چنانچہ ان کا سننا باعث فضیلت ضرور ہے، ان کو برکت حاصل ہوگی، ان پہ رحمتوں کو نزول ہوگا، لیکن یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے گا، آپ اور میں ایسا نہیں کر سکتے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان نہیں کی ہے آپ اور میں اپنی طرف سے کر دیں، یہ ہمیں اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خود پڑھنے کی عادت ڈالیں، اگرچہ آپ برکت کے لیے سن بھی لیا کریں لیکن پڑھ کر فضیلت حاصل کریں۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ کی 19 سے 37 نمبر تک آیات، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بس تھوڑا سا اس میں مضمون یہ ہے کہ ذرا غور کیجئے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو قسم کے اشخاص کا ذکر کیا یا گروہوں کا کہہ لیں، کہ ایک تو وہ جن کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے، مفسرین بھی یہ کہہ رہے ہیں اور دیگر آیات بھی اس پر دلائل فراہم کر رہی ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں زمانے کو نہیں دیکھا، انہوں نے نقصانات کو نہیں دیکھا، اپنے نفس کی خواہشات کو نہیں دیکھا، لوگوں کی ناراضیوں کی پرواہ نہیں کی، دین پر چلے، وہ چاہے مرد تھے چاہے عورت، تو مشقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، کسی نے گالیاں بکیں، کسی نے طنز کیا، کسی نے دوستی چھوڑی، کسی نے رشتہ داری چھوڑ دی، کسی نے مذاق اڑایا، لیکن وہ جمے رہے، نقصانات اور سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ اب جب سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ وہاں پر ملے گا ڈے آف ججمنٹ، تو کس قدر خوشی ہوگی کہ آر اور پار کا معاملہ ہوگا۔ اور وہ کافر، ویسے تو یہ کافروں کے بارے میں جو الٹے ہاتھ میں جن کے نام اعمال دیا جائے گا، میں بار بار اس کی تشریح اس لیے کر دیتا ہوں، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ کافروں کے حق میں چیز بیان ہو اور ہم کہیں دیکھو مسلمانوں تمہارے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ یہ تحریف قرآن ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان آیات کو نازل کیا ان مقصد کو بدل دینا ہے، یہ نیکی نہیں ہے، اس میں ہم گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ ویسے کفار کے بارے میں ہے، لیکن مسلمان کو اس سے درس حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آیات کیوں ڈالی گئیں۔ آپ غور کریں کہ ہر کافر تو اس کو نہیں پڑھے گا، زیادہ تر تو مسلمان ہی پڑھیں گے، تو اسی لیے ان آیات کو ڈالا گیا کہ ایک تو پہلے مسلمان پڑھ کے خوف محسوس کرے، پھر اپنے اطراف میں اگر کوئی کافر ہے تو اس کو آسان طریقے سے حکمت سے پڑھوائے، تاکہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو۔ لہٰذا مسلمان کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے۔ جس دیدہ دلیری کے ساتھ آج مسلمان گناہ کر رہا، اگر خدا نخواستہ اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہو گئیں یا اس کا ایمان ضائع ہو گیا تو آخرت میں انجام بڑا دردناک ہو سکتا ہے۔ خصوصاً اگر ایمان ضائع ہوا تو پھر اس کے لیے بھی بالکل یہ آیات ہوں گی، کیونکہ اس صورت میں تو مرتد ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کافر اصلی جو شروع سے ہی کافر ہے، اور ایک ہوتا ہے پہلے مسلمان ہوتا ہے، کلمہ گو ہوتا ہے، پھر اسلام سے باہر نکلتا ہے تو وہ مرتد بنتا ہے، اور یہ بہت ہی جہنم کے بدترین درجے کے اندر ہوں گے۔ تو یہ غور سے سنیے، ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس بہرحال وہ شخص کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، اپنے رشتہ داروں سے، دیگر لوگوں سے کہ دیکھو، لو پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب و کتاب سے ملنے والا ہوں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ میں کبھی غافل نہیں ہوا، میں ہمیشہ لین دین میں، گفتگو کرنے میں، اپنے اعمال اختیار کرنے میں، عبادات وغیرہ کے سلسلے میں ہمیشہ ہوشیار رہا کہ ایک نہ ایک دن ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اس حساب کتاب کے احساس نے مجھے گناہوں سے دور رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، ایسے جنت میں جو بلند و بالا ہے، قطوفها دانیہ، ایسی جنت کہ اس کے جو خوشے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں نیچے۔ کلو وشربو، کہا جائے گا تم کھاؤ اور پیو، ہنی ان، خوشی کے ساتھ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے سبب جو تم نے زمانہ ماضی میں، گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے تھے۔ تو یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ آج ہمارے بھائی بہن نماز پڑھتے ہوئے ان کو مصیبت آ جاتی ہے، حلال کی طرف بڑھتے ہوئے 50 بار سوچتے ہیں، لوگوں کے مال دبا کر ان کے پلاٹس اور دکانوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کل پتہ چلے گا کہ جب ایسے شخصوں کو انعام مل رہا ہوگا، اچھے لوگوں کو، اور ہمیں سزا مل رہی ہوگی، اس وقت انسان پچھتائے گا۔ لہٰذا اب دوسرا بھی پہلو اللہ نے بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال وہ کہ جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، اب حسرت آئے گی، کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں۔ کتنا موقع ملتا ہے انسان کو، غفلت گزارتا رہتا ہے حتیٰ کہ مر جاتا ہے، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس، ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں جانتا ہی نہیں کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت ہی میرا قصہ چکا دیتی، ما اغنی عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے بالکل کوئی بے نیاز نہیں کیا، مجھے نفع نہیں پہنچایا، ہلک عنی سلطانیہ، ہلاک کر دیا، یعنی مجھ سے میری سلطنت، میری حکومت جاتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، پھر اس کو جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں اس کو جکڑ دو کہ جس کی چوڑائی 70 گز ہے۔ 70 گز، آپ اندازہ کریں کتنی لمبی ہوگی۔ ایک گز جو شرعی گز ہوتا ہے وہ یہاں سے یہاں تک 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، 70 سے ملٹیپلائی کریں کتنے فٹ کی ہوگی، اور یہ اس لیے ہوگی کہ وہاں پر کافر کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر اب ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ تو چلیں کافر کے بارے میں، مسلمان گناہگار جو ہوں گے وہ بھی اسی حسرت اور پچھتاوے میں ہوں گے، کیونکہ زندگی ضائع کی، ایسی دھوکے میں زندگی گزار لی۔ اور خاص طور پہ میرے وہ بھائی بہن، میں بار بار کہتا ہوں کہ جو اپنی پسند کی خود اپنے پاس سے کچھ اعمال اختیار کر لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول فرما رہے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں،
اور پھر ان کے ساتھ اتنی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں کہ اب یہ اعمال تو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے ہی بنے۔ اس میں کبھی کوئی حدیث سن لی، جیسے سرکار نے فرمایا مساکین کو کھلاؤ، تو بس جی سرکار نے فرمایا مساکین کو کھلاؤ، بھائی یہ تو فرمایا، لیکن باقی چیزوں کو جو احکام ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، یہ کہاں کہاں نبی کریم نے کہ ان کو چھوڑ دو، یہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ تو یوں ہم بعض اوقات کچھ نیک عمل اختیار کر لیتے ہیں اور جو فرائض واجبات ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہماری بہت سی بہنیں وظیفوں میں لگی ہوئی ہیں، سارا دن وظیفے پڑھ رہی ہیں، 1,000 4,000 5,000 اور پھونکے مار رہی ہیں اپنے بچوں کے اوپر، لیکن فرض علم نہیں سیکھا ہوا، فرائض میں کوتاہی ہے، ساتھ ہزاروں گناہ کبیرہ چل رہے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کہ میں گناہ کبیرہ کر رہی ہوں، وہ سمجھتی ہیں پھونکے مارنے سے ہی میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ دین کے قریب آئیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کی ایک مقدار یہاں ذکر فرمائی جو بڑی معروف ہے، 50,000 سال کا دن ہوگا، آپ نے سنا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ سورہ معارج میں ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، اٹھیں گے، بلند ہوں گے فرشتے اور جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ صرف معلومات کے لیے میں نے ذکر کیا کہ ہم سنتے ہیں تو بعض چیزیں قرآن سے ہی ثابت ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن سے ثابت ہوں، ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت میں آیت نمبر 34 میں کچھ اعمال کا ذکر کر کے ان کی فضیلت ذکر کی، جن میں سے ایک عمل کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں یہ لوگ جنتوں میں، باغات میں عزت دیے جائیں گے۔ تو بس ذہن میں رکھیں ہمارے بھائی بہن، خاص طور پہ جو سست اعظم مجھے سن رہے ہیں کہ جو مطلب فجر کی نماز میں کوتاہی، ابھی تو رمضان ہے، سحری ہے تو چلیں فجر پڑھ لی، اصل امتحان ہوگا عید کے بعد، بلکہ عید کے دن ہی، بہت سے تو عید کے دن کی فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں اور پھر آگے ہم سستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، موڈ ہے تو پڑھ لی، موڈ ہے تو چھوڑ دی، جہاز میں پڑے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں، کھانا کھا کے سو گئے کمبل اوڑھ کر، گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ ایک نماز کا حساب ہے، جس نماز کو اپنے وقت سے آپ آگے کریں گے اور عذر اور کچھ بھی نہیں ہے، سستی ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی جاب کہ جس میں آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہو، ایسی جاب کرنا گناہ ہوتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ دنیا ابھی ختم ہو جائے گی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی بھی ادا کرنی ہے، اس لیے نمازوں کی محافظت کریں، اور خصوصاً میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا اپنے گھر میں بھی نماز پڑھیں تاکہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب ہم ہی بے نمازی ہوں گے، جب ہم ہی روزوں میں کوتاہیاں کر رہے ہوں گے تو اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ بے نمازی پن، روزوں سے راہ فرار اختیار کرنا، دین کی پابندیوں کو توڑ دینا، تو پھر اللہ نہ کرے پوری فیملی وہاں پر اگر مجرمین کی لائن میں لگی ہوگی تو وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ بچے آپ کو پچکاریں گے امی نہ روئیں، ابو نہ روئیں، بلکہ وہاں تو جو ان کا غصہ اور غضب ہوگا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے ان کا بیڑا غرق کیا ہے، آپ نے ان کو مروایا ہے، اپنی سستیاں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے اور شیطان کی دوستی اور اس دوستی کا حق نبھانے کے چکر میں آپ نے اپنی اولاد کو رگڑ دیا، ان کا مستقبل تباہ کر دیا اور انہیں جہنم کا راستہ دکھایا۔ کیسے ماں باپ ہیں؟ یہ محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ کہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، کاش ہماری کوئی بات کسی کے دل پر اثر کر جائے۔ پھر ہمارے بعض بھائی بہن ہوتے ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب برکت نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ کاش ہمارے ہاں بیٹا ہو جائے، بعض اولاد سے ہی مطلب محروم ہوتے ہیں۔ ایک یہاں پر اس کا ایک حل بتایا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول ہے اور یقیناً وحی الہی کے ذریعے آپ کو پتہ چلا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، حضرت نوح فرماتے ہیں پس میں نے کہا کہ استغفار کرو تم اپنے رب سے، یعنی اپنی قوم سے آپ ہم کلام ہیں، تو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بہائے گا پانی آسمان کو تم پر موسلا دھار، یعنی موسلا دھار بارشیں تمہیں عطا کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مقرر کرے گا تمہارے لیے آخرت میں باغات اور مقرر کرے گا تمہارے لیے نہریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم استغفار کرتے ہیں،
آپ کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، یہی پڑھ لیں، یا استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ بڑا پڑھنا چاہیں یوں پڑھ لیں، تو اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ لیکن معانی ذہن میں رکھیں، استغفر اللہ کا مطلب اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ خالی آپ لفظ ادا کر رہے ہیں، دل بالکل نادم نہیں ہے، شرمندہ نہیں ہے، کیفیات سے بہت فرق پڑتا ہے، کیفیات سے، یعنی آپ بالکل ڈوب کر اپنے گناہوں کو یاد کریں پھر استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی نعمت بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کی بھی، دونوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنوں کا گروہ اوپر سے گزرا تو ٹھہر گیا، میرے آقا کی قرات اتنی پرتاثیر، سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، اس کو اللہ نے یہاں پر نقل فرمایا۔ میرے بیان کرنے کا مقصود بس یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں، جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 جن ہیں، نمبر 2 ان میں بالکل ویسے ہی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے عقائد کے اعتبار سے جیسے انسانوں میں ہیں، کوئی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مطلب دیگر مسالک کے عقائد اختیار کیے ہوتا ہے، اور کوئی بالکل کافر ہوتا ہے، تو یہ اسی طرح جنوں کے اندر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرمائیے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ بے شک سنا جنات میں سے ایک گروہ نے، یعنی میرے قرآن کو سنا، وہ محذوف ہے، قرآن کو سنا، فقالوا، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، بے شک ہم نے ایک بڑا تعجب خیز قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف، یعنی سمجھداری کی طرف، ہدایت کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس کے ساتھ یا اس پر ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب دیکھیں شیطان بھی جن ہے اور یہ جنات بھی تھے، اس کا مطلب شیطان تو کافر رہا اور یہ مسلمان ہوئے، تو جنات میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا اگر آپ کے گھر میں کوئی جنات ہیں، کبھی سایہ محسوس ہوتا ہے، کبھی گھر میں خوشبو آتی ہے، اور بعض اوقات لائٹ بند کھل ہو رہی ہے، گھبرائیں نہیں، یہ اکثر جو جنات ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو مطلب مخصوص کمروں میں آپ کو محسوس ہوں، یا مطلب خوشبو آ رہی ہے ان کی طرف سے، یہ مسلمان جنات ہوتے ہیں، اکثر آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ کافر جن عمومی طور پر گندی جگہوں پر ہوتے ہیں، یہ پاکیزہ جگہوں پر نہیں ہوتے، گھبرانے کے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، جنات اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو، رسولوں کو علوم غیبیہ عطا فرماتے ہیں، لہٰذا اللہ کو چونکہ کسی نے نہیں دیا، اس کا علم غیب ذاتی کہلاتا ہے، اور تمام نبیوں رسولوں کو اللہ نے عطا فرمایا، ان کا علم غیب عطائی ہے، اس لیے پھر شرکت کا کوئی تصور نہیں ہے، ورنہ تو آپ بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، بتائیں شرک ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ بھی سنتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں، بتائیں شرک ہوا کہ نہیں ہوا۔ وہ اسی فرق سے ہم باہر نکلیں گے، یعنی ہم اس الزام سے مشرک ہم نہیں کہلائیں گے، کیوں؟ اللہ کا دیکھنا سننا ذاتی اور ہمارا عطائی، یعنی اسے کسی نے سماعت نہیں دی، کسی نے بصارت نہیں دی، اس کی ذاتی ہے، اور اس نے ہمیں عطا فرمائی، اس بنیادی فرق کی وجہ سے ہم شرک سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب یہ ہر جگہ چلے گا، علم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ علم غیب ذاتی رکھتا ہے، اس نے نبیوں کو عطا فرمایا، جس میں سے ایک دلیل اب یہاں پر سورۃ الجن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کو علم غیب دیتا ہے، الا جو ہے نا، الا اگر ماقبل اثبات ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا پروو ہے، اقرار ہے، یس ہے تو آگے نو، اگر پیچھے نو ہے تو آگے یس۔ پہلے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا، نو ہے، اللہ کے بعد اب کیا ہوگا؟ یس، یعنی وہ اپنے رسولوں میں سے بعض کو دے دیتا ہے۔ تو یہ دلیل ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ مزمل میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس کی بنا پر بعض علماء کا یہی قول ہے کہ نبی کریم کے لیے تہجد فرض تھی،
آپ پہ لازم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آپ رات میں کھڑے ہوں تھوڑا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، یعنی جتنا بھی آپ ہوں لیکن رات میں آپ قیام فرمائیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، یعنی بہت اچھے انداز سے رعایت تجوید کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز لازم تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ پھر یہ 20ویں آیت میں اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے لوگو تم پڑھو جو قرآن میں سے آسان ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ نماز کے بارے میں حکم ہے کہ نماز میں جو قرآن آپ کو آسان لگے وہ آپ پڑھیں، اور چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل ہی نہیں ہوتی، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب۔ تو اب اس سے جو آسان ہو تم قرآن وہ پڑھو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کم از کم ایک آیت کا نماز میں پڑھنا فرض، کیونکہ آسان جو قرآن ہے اس کی سب سے کم مقدار ایک آیت، تو ایک آیت تو ضرور۔ اچھا ایک آیت کیوں، ایک لفظ کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کہ عرب میں قراءت جب کہا جاتا ہے تو وہ کم از کم ایک آیت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے نماز میں کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض۔ اور پھر چونکہ میرے آقا نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اور پھر اس کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سورت ملائی یا 3 چھوٹی آیات، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔ تو کم سے کم مقدار قرآن کی جو نماز میں ہم نے پڑھنی ہے وہ یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، اس کے بعد سورہ قیامت۔ سورہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیات بیان فرمائی، جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب جبریل امین قرآن عظیم لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو وہ پڑھتے، جب پڑھتے تو نبی کریم جلدی جلدی زبان سے اس کو دہراتے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ اب اس میں آپ کو مشقت کا سامنا ہوتا کہ سن بھی رہیں اور دہرا بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرمایا اور آپ کو اس مشقت سے آزاد کیا کہ آپ ہونٹ نہ ہلائیں، جبریل کو پڑھنے دیں، بس غور سے سنیں۔ آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اب اس کے جتنے بھی مطالب ہیں، جتنے بھی مفاہیم ہیں، ایک ایک آیت جن جن چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ایک آیت سے جو کچھ ثابت ہونے والا ہے سب ہم آپ کو سکھائیں گے۔ اس لیے پہلے آیات دیکھ لیں، پھر میں اس پہ ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے حبیب آپ اس وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ اس کو یاد کرنے میں جلدی کریں۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا اور جبریل کے ذریعے آپ کے سامنے اس کو پڑھنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھ چکیں، یعنی جبریل کے ذریعے اس کو پڑھوا چکے ہیں، جبریل کے ذریعے پڑھ چکے ہیں، تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جو پڑھا گیا اس کی آپ اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ پھر جو آیت ہے وہ بڑی زبردست، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کا بیان۔ بیان کا مطلب ہوتا ہے ما فی الضمیر کو ظاہر کرنا۔ ما فی الضمیر کا مطلب ہوتا ہے ما مانے جو، فی مانے میں، ضمیر مانے اندر۔ اگر میں خاموش بیٹھا ہوں، میں کچھ نہیں بول رہا، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا میرے اندر کیا ہے، میرے ذہن میں کیا ہے؟ جب میں بولوں گا، کچھ بیان کروں گا تو وہ میرے باطن کو ظاہر کرے گا۔ اس کا مطلب ہے بیان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو آپ کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو ظاہر کر دے، اس کو بیان کہتے ہیں۔ اب جب ہم کہیں گے آیت کا بیان، اس کا مطلب ہے اس آیت میں جتنے مضامین، مفاہیم، راز ہیں، اسرار ہیں اور اس میں نکات ہیں، دروس ہیں، ان کو اگر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے تو وہ اس آیت کا بیان بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس قرآن کا بیان۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب قرآن نبی کریم نے پڑھا، الحمد سے لے کر والناس تک آپ پہ نازل ہوا، ہر آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے میں بما مکمل تفصیل کے ظاہر فرما دیا۔ اور آپ پڑھیں، جا بجا آیات میں موجود ہے کہ قرآن میں ہر تر چیز کا ذکر بھی ہے، ہر خشک چیز کا ذکر بھی ہے،
تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، تو جو کچھ قرآن کے اندر بیان ہوا سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اور آپ غور کریں، اگر آپ نے کسی اچھے ٹیچر سے پڑھا ہو، تو ہم تو دینی کتابیں چونکہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی بڑا ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز کی ایسی تشریح کرتا ہے اور اتنی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ عقل حیران رہتی ہے، ان کا علم بڑا وسیع ہوتا ہے۔ تو جس چیز کی تشریح خود اللہ بیان کرے، آپ سوچئے کہ کس قدر وسیع ہوگا وہ علم، اور یہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس آیت میں جتنے راز تھے وہ سب اللہ نے اپنے حبیب کو بتائے۔ پھر دوسری نازل ہوئی، اس کے راز اللہ نے بتائے، اس کے تمام دروس، تمام لطائف۔ پھر تیسری نازل ہوئی، اس کے بتائے۔ اس طرح نبی کریم کا علم بتدریج بڑھتا رہا۔ ہمارے دعویٰ نہیں کہ ایک ساتھ اللہ نے سارے علوم دے دیے، جس جیسے آیات نازل ہوتی رہیں ویسے ویسے آپ کے علم میں وسعت پیدا ہوتی رہی، حتیٰ کہ جب آخری آیت نازل ہوئی تو آپ پر بہت سارے علم کی تکمیل ہو چکی تھی۔ تو لہٰذا اور حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس پر بیٹھے فجر کے بعد ظہر تک بیان کیا، پھر نماز پڑھی، پھر عصر تک بیان کیا، پھر نماز پڑھی، پھر مغرب تک بیان کیا، اور اس پورے وقت میں کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک سب کچھ بیان کر دیا، سب کچھ بیان کر دیا۔ ما کانا وما یکون الفاظ ہیں، جو ہوا وہ بھی بیان کر دیا، جو ہوگا وہ بھی بیان کر دیا ایک ہی نشست کے اندر۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے بڑا یاد رکھنے والا، بڑا صاحب علم وہ ہے جس نے اس میں جتنی چیزیں یاد رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا پورا قرآن اللہ نے اپنے حبیب کو سمجھایا اور چیزوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے علوم عطا فرمائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کریم کو ما کانا و ما یکون کا علم حاصل ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ چیزوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک پوری تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا، لیکن بتدریج۔ اور قیامت کے بعد کہ ہم اتنے ہی علوم کا دعویٰ کریں گے جو حدیثوں سے ثابت ہیں، اتنی ہی چیزوں کا جتنا نبی کریم نے بتایا، اس کے علاوہ کا نہ اقرار کریں گے، کیوں؟ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، نہ انکار کریں گے، کیوں؟ انکار پر بھی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ 16 سے 18 سورہ قیامت کی آیات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج کے پھر ہمارا درس کا اختتام ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے، اس کو آپ براہ راست تو سنا ہی کریں، ضرور سنیے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات نکل جاتی ہے، آپ کسی بات کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں، تو آپ یوٹیوب پر جا کر ہمارے آفیشیل پیج پر یا ہمارے آفیشیل جو چینل ہے اس کو آپ بلکہ سبسکرائب کیا کریں، آپ اس کو آپ جوائن کریں، وہاں پر بھی آپ سن لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کتاب قرب الہی ضرور لیجئے، بہت ہی بیسٹ بک ہے تصوف کے موضوع پر، خود بھی لیں، اور اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت سے نوازا ہے تو دوسروں لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی لائبریری آپ کے قریب ہے وہاں پرچیز کر کے رکھ دیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے ٹیچرز کو آپ دیں، ان کے لائبریریز میں آپ رکھوائیں، انشاءاللہ یہ ایک اچھا اضافہ ہے، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اکیڈمی سے مالی تعاون آپ کرتے ہی ہیں، ان کے لیے میں خصوصی طور پہ دعا کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ کوئی میں مسکہ لگانا چاہتا ہوں، بلکہ میرے دل سے دعا نکلتی ہے، کیونکہ آپ وہ مجھے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں اپنے جتنے بھی جان پہچان والے ہیں، اگرچہ ان میں بہت بڑے بڑے مالدار بھی ہیں، میں اتنے سال سے کام کر رہا ہوں، پولیٹیشنز بھی ہیں، اور مطلب فوج کے ادارے سے لوگ وابستہ ہیں، وہ بھی عقیدت اور پیار اور محبت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ میں اپنے کسی سے بھی ذاتی مفادات نہیں لیتا ہوں، اور یہ میں آن ایئر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ورنہ مطلب کوئی اگر دل میں چور ہوتا ہے تو پھر آدمی چھپاتا ہے کہ نہیں یار کوئی کہے گا فون کر کے صاحب آپ غلط بیانی کر رہے تھے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، میں اپنے ذاتی کسی کے سامنے حاجت نہیں رکھتا ہوں، میرے پاس ایسے وسائل ہیں، میں اپنی ضرورتیں خود پوری کر لیتا ہوں، اور مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں۔ اگر آپ سے دوستی ہے، پیار ہے، محبت ہے تو اللہ کے لیے ہے، اور میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ محبت جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ بروز قیامت آپ کو بڑا نفع پہنچائے گی۔ اس لیے نہیں کہ یہ میرا کوئی کمال ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس کو بڑا باعث فضیلت رکھا ہے۔
آپ نے وہ حدیث سماعت فرمائی کہ عرش کے سائے میں کچھ لوگ ہوں گے جو بڑے خوش و خرم ہوں گے، تو انبیاء علیہم السلام اور شہداء ان کے اس سکون پر رشک کر رہے ہوں گے، اور ان کی پیشانی پہ لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے۔ تو چونکہ آپ دین کے کام میں معاون ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں آپ سے بڑی محبت اور پیار ہوتا ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے۔ ہماری اکیڈمی کو جوائن کریں، آن لائن جوائن کرنا چاہیں یا آپ ویسے داخلہ لینا چاہیں، عید کے بعد جو ہے یہ ایڈمیشن اوپن ہو جائیں گے، ضرور لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب تیری خدمت میں حاضر ہیں اور یقیناً تیری ہی توفیق سے ہیں میرے مالک۔ جب کوئی میزبان مہمانوں کو اپنے گھر میں بلاتا ہے تو ان کا اکرام کرتا ہے۔ پاک پروردگار، جب تو نے توفیق و ہمت دے دی کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دی، دعا مانگنے کی توفیق دے دی، تو اللہ تعالیٰ اب ہم حالت پر رحم فرماتے ہوئے، کرم نوازی کرتے ہوئے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو ہمارے آج کے درس میں بھائی بہن شریک ہوئے، سب کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ سابقہ زندگی میں کیے گئے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ان کی ادائیگی میں جتنے نقائص رہ گئے ان کمیوں کو پورا فرما دے۔ ان کا ثواب ہمارے عمل نہیں بلکہ اپنی رحمت کے مطابق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہماری تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ جو کسی بھی جہت سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ جو بیمار ہیں بیماریاں دور کر دے۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے۔ جن پہ قرض ہیں اور ان کو اپنی زوال عزت کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے قرض اترنے کی امداد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما دے۔ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں ان سے رہائی عطا فرما۔ جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں انہیں باہر نکلنے کی کچھ سبیل بنا دے، ان کو عافیت سے باہر نکال دے۔ اے مالک مولا، جو بہنیں اپنے شوہروں کی وجہ سے پریشان ہیں، شوہر توجہ نہیں کرتے، بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں، غیر عورتوں سے مراسم رکھتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شوہروں کو ہدایت عطا فرما، اپنی بیوی کی طرف مائل ہونے اور اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے اور اسے بھی انسان سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، جو ایسے شوہر حضرات ہیں جو بیویوں سے پریشان ہیں، اس کی زبان درازی سے، اس کے اور کردار کی غلطیوں سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ان بہنوں کو ہدایت عطا فرما کہ وہ اپنے شوہر کا ادب احترام کریں، اس کے مرتبے کو سمجھیں اور پیار و محبت والا ماحول بنا کر اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بن جائیں۔ اے مالک مولا، جو ہماری بہنیں، جو ہمارے بھائی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اس کی بے راہ روی کی وجہ سے، ان کے نشوں کی وجہ سے، ان کی بدتمیزیوں نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کو اپنی یہ قیمتی متاع کو آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے دیکھ کر تڑپ رہے ہیں کہ بچے غیروں کی طرف جا رہے ہیں، گھر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو ذہنی سکون عطا فرما، ان کو ہمت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک پرہیزگار متقی بنا دے، فرما بردار بنا دے، اپنے ماں باپ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ماں باپ کے مقام و مرتبے سے آگاہ ہو سکیں۔ خصوصی دعا فرمائیں جو ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، دین کے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ مالک و مولا، ان کی تمام فکریں پریشانیاں دور فرما دے۔ اے مالک و مولا، ان کے گھروں میں رحمت نازل فرما۔ یہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں، جو بھی جائز کام ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما دے۔ جو ان میں سے اپنے زوال عزت کے خوف میں مبتلا ہے، کسی بدنامی کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ ان اسباب کو ختم فرما دے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ ان کے جو بچے ہیں، خصوصاً گھر میں جو بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پہ رکھ، کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کرنے کی توفیق دے کہ جو ماں باپ کے لیے باعث شرم و عار ہو جائے۔ بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔
اے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے دے، جو اطراف میں ان کے لوگ ہیں انہیں ان سے محبت رکھنے، ان کے وفادار رہنے، ان کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرما، انہیں بددیانتی اور خیانت سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک و مولا ان کو اچھے مشیر عطا فرما جو ان کو بہترین مشورے دیں دنیا کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں۔ اے مالک و مولا انہیں دنیا اور آخرت کے نقصانات سے محفوظ فرما دے۔ اے پاک پروردگار میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ آج جو ہماری دعا میں شریک ہے ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ اے اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، کیونکہ اگر تو نے ہمارا حساب لے لیا تو اللہ تعالی ہم اپنے نام اعمال کی ایک بھی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، ایک کا کیسے جواب دیں گے میرے مالک؟ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف کر دے، اور اگر کسی پر ہم نے ظلم کیا ہے اور تو اپنے بنائے ہوئے قاعدے اور ضابطے کے تحت اس مظلوم کو ہمارے سامنے کھڑا کر دے، مالک و مولا اس مظلوم کو ہم سے راضی کر دینا۔ پاک پروردگار اسے بھی جنت میں داخل کر دینا، ہمیں بھی کر دینا۔ اے پاک پروردگار جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا، اور اے مالک و مولا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔